يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله كفى ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين يكذبك بعد بالدين عليه الصلاة بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد दरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद बीमार मोमिनीन मोमिनात किसी अज्ञानी के लिए बुलंदतर सलावत बेलखास बिरादर जवान फखर अब्बास बेरवाल की वालदा फ़याल हुसैन खान एडवोकेट और मादी खान सियाल बीमार हैं इन तमाम की सेहत याबी और दराज की उम्र के लिए बुलंदतर सलावत मोमिनीन हज़रात आज रात ठीक 10 बजे महल्ला सैदा वाला में सैयद तैयब शाह बुखारी के मकान से बातमी जुलूस बरामद होगा शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें कल रात ठीक 8 बजे मगर नबी हैदर संगर साहब के फारम अमोका में गिरोड रोड पर सालाना मातमदारी का प्रोग्राम है जिसमें मुल्क के नामवर नवा खान
قربان حسین جعفری صاحب نوخانی کریں گے بآواز بلند صلوات۔ اب آپ کے سامنے عمدۃ الوالدین مولانا اقبال حسین خان صاحب آپ ملتان خطاب فرمائیں گے۔ مولانا صاحب کی صحت و سلامتی درازی عمر کے لیے بلند تر صلوات۔ جمیع اہل ایمان مرحومین دی بخشش و مغفرت واسطے مل کے صلوات پڑھو۔ عزاداریو عزاداران دی حفاظت واسطے پھر بھی معطر کرو زبان صلوات نال۔ حاجات دی برابری واسطے، مشکلات دی آسانی واسطے، مریضین دی صحت یابی واسطے، دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو۔ توفیقات خیر دے اضافے واسطے حجت خدا وارث دورہ حضرت حجت اللہ الاعظم امام زمان علیہ السلام دی تعجیل ظہور واسطے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلوات الحمدللہ الذي جعلنا من المتمسكين بولایت ابن ابی طالب، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المرشد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم
وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أكثر الناس قيمة أكثرهم علما وأقل الناس قيمة أقلهم علما وقال عليه السلام العدل فضيلة الإنسان بلند صلوات موالیاں نے حیدر قرار و عزادارہ نے مظلوم کربلا دعا ہے کریم خالق تمام شرفاء دی حاضری قبول فرماوے جتنے مومنین گزشتہ سالیں سارے نال بے کے پرسہ چلے دے ہن موت مہلت نہیں دیتی دور گئے کریم اللہ کربلا دے شہداء نال محشور فرماوے جو مومنین پریشان حال ہیں مظلوم دیا پریشانیاں دا صدقہ اللہ ہر مومن دی پریشانی دور فرما وسیلہ واسطہ سوا چلتا دے اور کوئی نہیں کریم اللہ انہا پاکاں دا صدقہ جو بے اولاد مومنین ہیں انہاں دیا جھولیاں آباد جتنے ذاکرین علماء خطبہ مومنین عزاداری کر رہے ہیں سفر کر دیں انہاں دے سفر میرا مالک بے خطر فرما چلے آقا مولا عمل جو ماوا حضرت ولی عصر دے ظہور تاجیل فرما دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو نفس رسول زوج بطول مولود کعبہ حسنین دا بابا اللہ دا ولی میرا پیر علی سبحان اللہ میں کیا اللہ دا ولی میرا پیر علی مولود کعبہ حسنین دا بابا جنت جہنم دا بندہ اصحاب دے مجمع بے کے فرمند بیٹھن دنیا والے اللہ نے دو چیزانوں باہر سے فضیلت بنایا ہے ایک انسان دا علم ہے دوسرا انسان دا عدل بسم اللہ علم بھی باہر سے فضیلت ہے میں کل علی موضوع نو تھوڑا جا مکمل کرنے دی کوشش کر رہا ہوں تھوڑا جا تمہیدی طور تے جناب دے ذہن کل دی گفتگو کر کے تے پھر اگا ٹرن دی سعادت حاصل کرے ساں میرے مولا فرماتے ہیں انسان دا علم بھی انسان دی فضیلت دا باعث ہے قیمتی ہون دا باعث ہے اور انسان دی عدالت بھی قیمتی ہون دا باعث ہے جو اگر تمہیں یاد ہے تو میں اللہ دا شکر ہے جڑا امام اللہ سانو علی دی شکل چ دیتا ہے وہ علم تے عدل دا صحیح امتزاج ہے علم ہے تو وہ بھی نرالا ہے عدل ہے تو وہ بھی نرالی اور کائنات دا کوئی بندہ نہیں جے اپنے علم تے ناز کیتا ہوئے اور میں حیرانہ امیر المومنین نو کیڑی نعمت جڑی خدا نہ دیتی ہوئے علی دیاں اتنی بڑیاں نعمتاں جو علی نو اللہ وجہ اللہ بنایا ہے مولود کعبہ بنایا ہے نفس رسول بنایا ہے زوج بطول بنایا ہے حسنین جے بیٹے عطا فرمائن خاندان بنو ہاشم دا بابا محافظ اسلام میں جے رسول پال کے اسلام نو دیتا ہے اتنی بڑیاں نعمتاں لیکن کہ نعمت علی ناز نہیں کیتا اگر علی مولا ناز کیتا ہے تو اپنے علم دے کیتا
فرماتے لوگوں دیکھو ینحدر والنسیل ولا یرکع الی الطیر، دیکھو میرے سینے سے علم کی ندیاں بہتی ولا یرکع الی الطیر، تو ذہن دا تیز رفتار پرندہ میں علی دے علم دی ابتدا تک ہی نہیں پہنچا۔ علم ہے تو وہ بھی نرالا اتھا دل آدھا جملہ دیواں۔ عبداللہ ابن عباس میرے آقا دے شاگرد، عبداللہ ابن عباس حبر الامت اللہ کبھے اور پوری امت اسلامیہ عبداللہ ابن عباس نو صحیح معنی موثق راوی اور محدث سمجھ دی ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے اپنے قرآن علم تے قرآن تے ناز کیتا ہے اور جملہ کہ لوزا علی قال بین لوجدتہ فی کتاب اللہ، دنیا والے میرے کو قرآن تے کتاب اللہ کا اتنا علم ہے، اگر میرے اٹھ دی مہار جنگل وچ گم ہو جائے تو وہ بھی میں قرآن سے پوچھوں گا۔ یعنی اتنا بڑا ناز علم تے کیتا اس کے قرآن نال اتنا میرا واسطہ ہے کہ اگر میرے اٹھ دی مہار بھی جنگل وچ گم ہو ونے تو بھی میں قرآن تو پوچھاں۔ ایک بندے جا کے آپ تو جو ایڈا بڑا عالم ہے، دس تیرے تے علی دے علم میں کتنا فرق ہے؟ کہ میرے علم کو علی سے نہ ملاؤ، جو کچھ میرے پاس ہے یہ فیض علی تو ہے۔ جو کچھ میرے پاس ہے یہ فیض علی ابن ابی طالب تو ہے۔ لوگ آگے تو بڑے بڑے اصحاب موجود ہیں، باقی اصحاب ہی پیغمبر کو لوندے ہیں، علی بھی پیغمبر کو لوندے ہیں، باقی اصحاب اور علی دے علم میں کتنا فرق ہے؟ فرماتے ہیں علم الاصحاب کلہم بعلم علی ابن ابی طالب کل کثرت بسبعۃ ابحر، اگر میرے کو کچھ دیو تو پوری صحابیت کا علم میرے استاد علی دے علم دے مقابلے جنہیں جی میں 7 سمندروں دے مقابلے جہے قطرہ ہو۔ علم ہے تو علی کا نرالا اور عادل ہے تو وہ بھی علی کی عدیال نرالا ہے۔ دنیا جتنے بھی بادشاہ عوام دے ہتھوں مارے گئے ظلم دی وجہ تو مارے گئے، لیکن تاریخ گواہ ہے قتل علی فی المحراب لشدت عدل، علی کو اس لیے محراب میں مارا گیا کہ کائنات میں علی کے برابر کا کوئی عادل نہیں تھا۔ عادل دی وجہ تو حسنین دا بابا قتل ہویا ہے۔ علم ہے علی کا تو وہ بھی نرالا ہے اور عادل ہے علی کی تو وہ بھی نرالی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے 2-4 جملے عادل علی کے تو ہم سناؤں، اسے ایک صلوات کا پڑھو آل محمد دلال۔ صاحب کبریت احمد نظر وضاحت نہ لکھے ہے جدہ لوگ حکومتہ کو لو تھک گئے نا، اقتدار تو لوگ تھک گئے، طبقاتی نظام تو لوگ تھک گئے، اور امیر المومنین دے در دولت دے آئے یا علی حکومت سنبھال۔ علی مولا فرمائے ہیں اگر حکومت دیونا چاہتے ہو تو وقت اس مسجد نبوی اجمن ہو، میں ان نہیں آمنا جی میں لوگ آتے آئے، میں جمعی آسان جی میں خود رسول آتے ہیں۔ مسجد نبوی اجمن آسان جی میں خود رسول آتے ہیں۔ تاریخ دیئے میرے آقا نے اپنا لباس لہا کے لباس پیغمبر زیب تن فرمایا، اپنی دستار لہا کے امام پیغمبر اپنے سر تے سجایا، اپنا عصا رکھ کے عصائے پیغمبر دست ید اللہ یہ لہرایا۔ ایک آقا تو بعید نہ ہو سی کہ امامت اج نبوت دے لباس جو ڈھل کے مسجد علی پاسے چلی۔ میرے آقا مسجد نبوی چاہے کھچا کھچ مجمع نال مسجد بھری ہوئی لوگاں اٹھ کے علی دا استقبال کیتا۔ مسجد جو ممبر آئی، ممبر دیاں 4 سیڑھیاں، پہلی سیڑھی تے بیٹھے پاک پیغمبر، دوسری تے پہلا خلیفۃ المسلمین، تیسری تے دوسرا خلیفۃ المسلمین، چوتھی تے تیسرا خلیفۃ المسلمین۔ ممبر دیاں سیڑھیاں ختم ہو گئیاں، حسنین دا بابا بعد چاہے، لوگ حیران ہو گئے جو علی کھڑا ہو کے خطبہ دے سی یا اور ممبر مگے سی، لیکن علی علی آمن علی نسلن دے علی ذہن صاف کی دے۔ میرا آقا ممبر دے قریب آیا، علی پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا، علی دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا، علی دوسری تے پیر رکھیا، نفس رسول اٹھائی بیٹھے جتھے محمد آقا رسول اٹھائی بیٹھے۔
جتھے محمد مصطفیٰ آپ باندھے ہیں ممبر رسول جاہ رسول تے لوگ حیران ہو کے چیمیں گویاں کرن لگ گئے دیکھو جی رسول دی جاتے بہ گئے رسول دی جاتے بہ گئے رسول دی جاتے بہ گئے جیسے لوگوں دے اشارے میرے آقا امیر نے لکھے نا حضرت نے فرمایا مجمع مالو تم نے لکڑی کی تخت کی اہمیت کو دیکھا ہے ذرا علی کے پاؤں کی اہمیت کو بھی دیکھو یہ لکڑی کے تخت دی اہمیت ہی کیا ہے فرمایا تو لکڑ دا تخت ہے یہ دی کیڑی اہمیت ہے میرے پیر تو ہوئے جڑے مہر نبوت تے چڑھ کے کعبہ جو بوتو لیندے رہے لکڑی کے تخت دی کیڑی اہمیت ہے ذرا میرے پیر تو دیکھو یہ کتنے بلند پیر ہیں جڑے مہر نبوت تے چڑھ کے میرے خیال ہے کہ نا جوانان پتہ نہ اسی مہر نبوت ہوندی کی آئی بھائی مہر نبوت قرآن آئی اتنے کندے تے مہر لگی ہوئی آئے جائیں جو تے لکھی ہویا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن لکھی ہویا یا نا کعبہ دے میرے پیر علی توجہ جنا کعبہ دے میرے پیر علی بہت توڑے نا رسول دے مہر دے چڑھ کے ایک بندہ آیا ہو سکے یا رسول اللہ علی پیر رکھن چا قرآن تے فرمایا کوئی اور پیر رکھیا تا گناہ آئی قرآن تے رکھو تا اجر چے اضافہ قرآن دے ہے وہ سامنے تے قرآن ہے علی ناتے کے قرآن دے پھر قرآن دے آئے اس میں عیب کی کیا بات ہے تو سرکار فرمایا لکڑی دے ممبر دی کیا اہمیت ہے میرے پیر دیکھو میرے او پیر جڑے مہر نبوت تے چڑھ کے کعبہ دے بت توڑے دے اور میں ذرا نہ سانو اعزاز ہے دنیا دے جتنے پیرن اور رضی اللہ ہیں تیرا پیر کرم اللہ وجہہ ہے ابن ابی الحدید معتدلی نے دی تشریح کی تھی ہے کہ کرم اللہ وجہہ کسے کہتے ہیں اور کہ الذی لم یعبد صنما قط کرم اللہ وجہہ علی کو اس لیے کہتے ہیں کہ کعبہ میں آنکھ کھولنے سے لے کے مسجد میں آنکھ بند کرنے تک پلک جھپکنے کی صورت میں بھی کبھی علی نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا دنیا رضی اللہ ہے علی کرم اللہ اور بڑے دل نو تھوڑا جیا سکون پہنچاؤن واسطے رکھا اگلا جملہ میں آتا بھائی جدا کعبہ دے بت میرے آقا نے توڑے نہ تے ہوبل نا دا بت کعبہ دی چھت تے آئی تے میرے آقا دا قد درمیانہ متوسط سونا قد آئی تے سرکار دا قد نہ پہنچتا مہر نبوت دی ضرورت آئی تاریخ دی ایک لمبے قد والا بندہ آیا اس کہ یا رسول اللہ لوڑ میری ہے میرا قد لمبا ہے آنکھوں دا بت میں توڑا لہرا دے بابے نے دی آنکھ چاک پائی فرمایا الذی ابدہ لم یقدر علی کسرہ فرمایا جو کسی کی پوجا کرتا رہا ہو وہ توڑ نہیں سکے گا سبحان اللہ فرمایا جو کسی کی پوجا کرتا رہا ہو وہ توڑنے کی قدرت نہیں رکھا دنیا رضی اللہ ہے علی کرم اللہ میری یاد ہی نے ممبر تے علی بیٹھے لوگ آنکھیں جی رسول دی جاتے فرمایا لکڑی دا تخت پیرو ہیں جڑے مہر نبی تے چڑھ چکے ہیں میرے آقا ممبر تے آئے اور سرکار نے خطبہ دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی احسان قد رجع الحق الى مکان میرے آقا دے ایک جملے چ حکمت آئی فرمایا الحمدللہ علی احسان قد رجع الحق الى مکان فرمایا حمد ہے اللہ کی اس نعمت پہ کہ جس نعمت کا عنوان یہ ہے کہ حق آج اپنے مکان پہ مڑ کے آیا
کے حق آیا ہے، نہیں فرمایا جو حق ملے آج فرما حمد ہے اللہ کا اس احسان پہ کہ حق آج اپنے مقام پہ لوٹ کے آیا۔ نمبر دیا کہ میرے آقا نے دو فیصلے فرمائے۔ پہلا فیصلہ گورنریاں کا کیتا، یہ ہر کوئی کابینہ دے انتخاب کرتا ہے، ہر پارٹی جڑی آوے جو نوی نوی کابینہ لین دیئے تے ہر کہندہ امتیاز علیحدہ ہوندہ ہے انتخاب دا۔ میرے آقا دا کوئی عجیب انتخاب آئی، ممبر دیا کہ پہلا فیصلہ جڑے نائل لوگ ہیں علی معذولی دے خط لکھے جیدی وجہ تو علی نو بڑیاں بڑیاں جنگاں دا سامنا کرنا پیا تے جڑے اے لوگ ہیں انہاں دے ہاتھ جو مزدوری دے بیل چے سٹا کے علی گورنریاں دے تاج انہاں دے سر تے رکھے۔ نہ اعلان و معذولی دے خط جڑے اعلان انہاں دے کول بیل چے سٹا کے انہاں نے سر تے گورنریاں دے علی تاج رکھے۔ تاریخ پڑھو عثمان ابن حنیف بصرے دا گورنر بنایا نے، علی اعلان کیتا ہے میری طرفوں بصرے دا گورنر عثمان ابن حنیف ہو سی، درمیان جو دا بیٹا بیٹھا آئی حضیر اطلاعہ ذرا مزدور دے پتر نو پتہ لگے جو تیرا پیو یک دم گورنر ہے۔ اس بچے دی کے کیفیت ہو سی، وہ بیٹا دوڑ پیا پیو والے پاسے جو باغ نو پانی لائی کھلا، بابا بابا اور رکیا خیر تے ہے، اور کہا بابا جناب گورنر بن گئے۔ اس کے نئے گورنر، اس کے اللہ دی قسم ہے تو گورنر بن گیا ہے، اور تمہیں کیا ڈاکشا جو گورنر میاں دوات خلیفہ علی سی۔ اگر گورنر میاں دوات خلیفہ علی ہو سی، بیٹا دا بابا خلیفہ علی بن گئے، سجدہ شکر کر کے ادا مالک تیرے کتنے سجدے شکر دے کرا اج تا حقدار نو حق دے مقام دے ویکھنا نصیب ہو سی۔ دوڑ پہن مسجد بھری آئی، لوگ مولانا پہ دینے آن مبارکاں، یا علی مبارک ہوئے، یا علی مبارک ہوئے، اے دو پیو پودر کھلے رہے ہیں جنہاں لوگاں مبارکاں دے رہے ہیں نا۔ اے جناب عثمان ابن حنیف قریب آیا، علی در نہیں نٹھا، منبر دروے کیا تھا، منبر تجھے علی مبارک ہو، منبر تجھے علی مبارک ہو۔ لوگاں کیا عجیب انداز ہے تیرے مبارکی دا، ہر کہیں علی نو مبارک دیتی ہے تے تو منبر نو مبارک پہ دینا ہے۔ اسے دے رخ پھر گیا میرے آقا امیر المومنین دے وجہ اللہ یہ چہرے والے پاسے ویب کیا تھا، یا علی ما زینک الخلافہ بل قد زینتہا، دنیا کو کیا پتا لوگوں کو حکومت ملی تو عزت ملی تھی، لوگوں کو حکومت ملی تو عزت ملی تھی۔ کائنات تو بادشاہ اور خلیفہ ہیں جے خلافت نو قبول کر کے حکومت اسلامی دی عزت اضافہ کر ما زینک الخلافہ بل قد زینتہا، تو نے خلافت کو زینت دی ہے، تاریخ اچ کوئی تاک سی جو علی جی بادشاہی آیا۔ اور دوسرا فیصلہ میرے آقا نے بیت المال کی تقسیم دا فرمایا، طبقاتی نظام آرڈیننس جاری کیتا، طبقاتی نظام ختم۔ اور بڑا سونا جملہ میرے آقا نے فرمایا، دیکھو کوفے والے دیکھو، مدینے والے دیکھو، میرے وجود تے ایک میرا لباس ہے، ایک میری تلوار ہے، ایک میرا گھوڑا، ایک میری زرہ۔ فرمایا دیکھ لو اگر میں تواڈی حکومت چھوڑا تے میرا مال اس تو ڈھیر ہوئے تو سمجھ بنیا علی بیت المال خیانت کی تھی ہے۔ فوراً آرڈیننس جاری کیتا نے، بیت المال برابر برابر تقسیم ہو سی، طبقاتی نظام ختم، ہر کہیں برابر برابر مل سی، اور مانا سنہری حروف
دے لکھن دے قابل جملہ علی فرماندن میری دور حکومت میں کسی کو کوئی امتیاز نہیں ہے اگر میرا بھائی عقیل ترائے درہم لے سی تو میرے نوکر کمبر نہیں عقیل دے برابر ترائے مل سے فرمایا میرا بھائی عقیل اگر بیت المال جو ترائے درہم لے سی تو میرے نوکر کمبر میں بھی عقیل دے برابر ترائے مل سے یہ جو فیصلہ جڑا مدینے دے لوگاں تے بم بن کے ڈٹھا وہ جڑے لوگ پین بیت المال ہوتے مار مار کے غنی بن دے یکدم الٹا ہو گیا کام تے طبقاتی نظام ختم ہو گیا تے لوگاں دے او پیسہ تے دینار تے جناب ریال تے دینار بند ہوئے تے لوگاں میٹنگ کی دی علی نو آکھو یہ طرز حکومت ٹھیک نہیں ہے طرز حکومت کرنی ہے تو بیت المال والے معاملے چ ہاتھ نہ پا میٹنگ ہو گئی اکٹھے ہو کے گئے سوید راوی جناب عمار یاسر لوگ اکٹھے ہو کے آئے رات دا ٹائم لوگاں نے تعجب دی حد نہ رہی جو چھتری شاہیاں دا زہری بادشاہ علی بیت المال دا کم اپنے ہتھاں نال میرا مولا آپ بیٹھا لکھنا کوئی نوکر نہیں کوئی سیکٹری نہیں آپ بیت المال دا کم لکھتا بیٹھا ہے اور میں تو عجیب تاریخ دا جملہ جدہ بیت المال آویا نا کہ میرا آقا نماز مشغول ہو گیا نماز تو فارغ ہو کے مستحقہ نو سڑ کے علی بیت المال تقسیم کر کے رات میں بیت المال نجات جھاڑو دے کے 2 رکعت نماز پڑھ کے آکھیا میرا اللہ گواہ رہے جیڑا مستحقہ دا مال آیا ہے علی پہلے تقسیم کیتا ہے کچھ تیرا سجدہ لوگ آئے بیت المال دے مسائل آپ میرے آقا لکھ دے بیٹھے لوگاں دے تعجب دی حد نہیں رہی سلام ہویا سلام دا جواب میرے آقا عطا فرمایا لوگاں کیا یا علی کچھ حکومتی معاملات دے ڈسکس کرنی ہے گفتگو دی اجازت دیو میرے آقا توجہ فرمائی اور فرمایا عمار جی مولا فرمائے نے دیوا جڑا بلدہ پہ بجھا چھوڑ دیوا بجھ گیا جڑا جلدہ پیا بجھا چھوڑ جڑا بجھیا پیا فرمایا جلا چھوڑ جڑا بجھے ہویا جل گیا لوگا کیا اپنا معاملہ بعد کچھ سائیں پہلے ایک دسو جڑا جلدہ پیا وہ بجھایا کیوں ہے جڑا بجھیا پیا ہاں وہ جلایا کیوں ہے سونے جواب علی فرمائے در کام بیٹھا لکھ دا بیت المال دا دیوا پہ بلدہ بیت المال دے تیل نال تو آٹا میرا ذاتی کام ہے علی دی عدالت اجازت نہیں دے دی کام ذاتی کنا دیوا بیت المال دے تیل نال عدل علی اجازت نے دے دی جو کام ذاتی کرا دیوا بیت المال دے تیل نال بالا لوگاں دے حوصلے پست ہو گئے ایک بے دیر ویکھن لگ گئے عجیب بات ہے جیتا تعجب بٹھا نا لوگاں دا حسنین دے بابے سرکار نے فرمایا تعجب کیوں کریں دے ہو دیوا ہی بجھا چھوڑے نے معاملہ ہی موک گیا تو ابھی تے توڑے کو لایا مہربانی کرو بیت المال علی تقسیم والا معاملہ تھوڑے جا واپس لو یہ جڑا فیصلہ فرمایا نے بڑے لوگ ناراض ہو گئے سن اسا چاہنے چار دے حکومت کرو چھوٹے دی فیور تو فیصلہ کوئی نہ دے سی چہرہ زرد ہو گیا وجود کپی تاری ہوئی فرمایا جنا تامرون یا نطلب النصر بالجور لا ما ولیت علیہ فرمایا مدینے والے شرم کرو میں مشورہ دے آئے ہو جو اللہ دی کمزور مخلوق دے اوتے ظلم کرا دے اپنی کرسی اقتدار نو پکا کرا فرمایا اللہ ما تورو بے ما سمر سمیر وما اما نجم فی السماء نجما فرمایا جب تک زمین اور آسمان کا سلسلہ چلتا پہ جب تک چند اور سورج چمک رہے نلی کدا اپنے فیصلے تبدیلی نہ لایا سی فرمایا یاد رکھو لو کان المال لی لسویت بینہم اگر میرا ذاتی مال ہوگا تو بھی میں تقسیم کرن لگدا جب مسلمانوں کے درمیان میں برابر برابر کرا فکیف وانما المال مال اللہ یہ تو اللہ کا مال ہے اللہ کے مال میں خیانت ہو بھی علی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا لوگاں دا مال تے میں غصب کراں لوگ حیران ہو گئے حوصلے پست ہو گئے بندے آنے بے حکومت اطاعت لا چھوڑی جدہ لوگاں دی حیرانی تے پریشانی حسنین دے بابے
توجہ کی تھی، فرمایا واللہ لو اوتیت اقالیم السبعۃ وما تحت افلاکها الا ان اسی اللہ فی نملۃ نسلبها جلب شعیرۃ ما فعلت۔ فرمایا یہ تو چھوٹی سی حکومت ہے مدینے کی، پریشان مت ہو، زمین اور آسمان دیا ساری شاہیاں دیا چابیاں میرے سامنے رکھ دیتی جان اور آکھیا جائے کائنات دی حکومت لے لے، چونٹی دے منہ جو ظلم نال جوے دا چھلکا کھس رہا ہے، فرما علی کائنات دی حکومت ٹھکرا دے سی چونٹی دے ظلم واسطے تیار۔ کائنات دی حکومت علی چھوڑ دے سی، چوٹی دے منہ جو ظلم نال جو دا چھلکا کھسن واسطے علی تیار ہے۔ لا شکر معلا ان دنیا کن فی عین احمن من عراق الخنزیر فی ید المجزوم۔ فرمایا تو سمجھ دنیا تو محبتی سمجھ دے ہو، فرمایا یاد رکھو تواڈی وہ دنیا جے پیچھے لگی ہوئے ہو تے حلال تے حرام دی پرواہ کیتے بغیر حصول دی کوشش کر دے ہو۔ فرمایا تواڈی یہ دنیا میری نگاہ جتنی مکروہ اور ناپسندیدہ ہے جی مرسل بندے دے ہاتھ وچ سور دیاں آندنا ہون، فرمایا جتنا تساں خنزیر دیاں آندنا تو نفرت کرے دیو، میں علی تواڈی دنیا کو اس تو ڈھیر نفرت۔ شاہدہ دورے حیران شاہدہ دورے، فرمایا میں چاہا تو میں تارنے والے کھا سکتا لیکن حالت کے لیے عبداللہ بن عباس ادم دخلت والا امیر المؤمنین میں ذکار مقام ذکار تے میں علی دے خیمے چ داخل ہویا وہ یکشف نالا ادا میں ڈٹھا تے علی اپنی جوتی آپ بیٹھے بیٹھے علی اپنی جوتی میں تعجب کی تھا، حیران ہو گیا، میں دیکھ کے کہ جب نا عباس ماں کی متحادر نال اتنا پریشان جو ہو گیا، دس تیری نگاہ میری یہ ٹوٹی ہوئی جوتی دی قیمت کتنی ہے؟ اندر ماں قیمت اللہ مولا کی تو کوئی قیمت ہی نہیں، یہ تو گلاؤں واسطے تیار نہ سی، اتجاجہ تو گٹھی ہوئی ہے، وقت وقت ٹوٹی ہوئی ہے۔ جواب سنے شہنشاہ ولایت علی دا، میرے آقا فرمائدن واللہ ہی احب الی من مرتکم اللہ انہوگی ما حقا و ادفع باطلا۔ فرمائدن اقتدار دی کرسی تھی اگر میں حق قائم نہ کر سکا اور باطل نو ختم نہ کر سکا تو تیری حکومت میں علی دی نگاہ میری یہ ٹوٹی کے پولے دے برابر کی قیمت نہیں رکھتی۔ میری نگاہ تواڈی اس حکومت دی کوئی قیمت نہیں جب تک میں حکومت حاصل کر کے قیام میں حق نہ کر سکا، جب تک میں باطل کو مٹا نہ سکا۔ اور دنیا حیران دی، میں تو حیران ہوں روایت پڑھ کے، شیخ عباس قمی نے منتہی الامال لکھی ہے جب گرفتار ہو کے حضرت کمبر آئے نا حجاج کے دور وچ تے اس پوچھے تو جو اتنا عرصہ علی نال گزارے ہے، اولا علی دے اوصاف حمیدہ بیان کر۔ ایدی آنکھ چک پا کے آدھا علی اوصاف حمیدہ دا وہ سمندر آجے دے قطرات دا گرنا میرے واسطے چی نہیں۔ میں کیا جانا جو علی کتنا عابد آئی، میں کیا جانا جو علی کتنا زاہد آئی، میں کیا جانا جو علی کتنا سخی آئی۔ حجاد ہے حجاد کوئی کوزے سمندر بند کر، کوئی تھوڑا جا پر حکمت جملہ جواب دے، تے کی کھویا تے کی پایا، آدھا قسم ہے اس اللہ دی جیدے قبضہ قدرت میری جان ہے، جتنا عرصہ میں علی کو گزارے ہے، علی مولا دی زندگی دی کوئی رات نہیں آئی جو میں علی واسطے بستر بچھایا ہوئے، دنیا ستی ہوئی دی آئی، حسنین دا بابا محراب وچ کھڑا ہوتا۔ اور علی دی زندگی دا کوئی دن ایسا نہیں گزریا جو میں علی واسطے کھانا رکھے ہوئے، دنیا کھا رہی ہوندی آئی، علی دن دا روزے دار ہوتا ہے۔ خشک روٹی جوہ نال کھانا، جوالی روٹی نمک نال کھا کے اللہ دا شکر ادا کرنا میرے مولا علی دا کام ہے۔ اور کوئی ایڈا عابد حیران ہو سو میں نے نہیں جملہ بھولتا، علامہ علی نکی نکن مرحوم دا انہاں فرمایا
جنگ صفین ہو رہی تھی، تلواروں پہ تلواریں، نیزوں پہ نیزے ٹوٹ رہے تھے۔ نماز ظہر کا اول وقت ہوا تو علی نے تلواروں کے بیچ میں نماز ظہر کے لیے مصلی بچھا دیا۔ تلواراں تے تلواراں علی نماز کھلا پڑھدا ہے۔ ابن عباس قریب ہو کہتا ہے مولا اے کوئی نماز پڑھن دی جائے، تلواراں تے تلواراں، نیزیاں تے نیزے، لوگ کھلن لکے چھپے کمین گاہ چ مارن واسطے، تے علی اس اوکھے جاتے نماز پہ پڑھدا ہے۔ سرکار فرماندے ابن عباس اگر اوکھے ویلے نماز پڑھ کے اپنے منن والے نو علی نماز دی اہمیت نہیں دسنی تے دس علی نو جنگ لڑن دا فائدہ کیا؟ لوگ بولتے ہیں نماز دے بہانے تلاش کریں، یہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہو، بدبخت کپڑے پاک کرن تے تیرے 5 منٹ لگنے تے اللہ دی ایڈی بڑی نعمت تو محروم پہ ہونا ہے۔ میں اکھی نام روایت پڑھیے، اعمال الوائزین ایک روایت موجود ہے نماز دے ٹاپک وچ، اعمال الوائزین دا امام تو روایت لکھتا ہے کہ جڑا بندہ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے رے 6666 سال اللہ انہوں جہنم میں سڑے سی ایک نماز دے چھوڑن دے بدلے۔ نماز دی اہمیت ہی کوئی نہیں کرنی، مسجد نالو بھاج کے گزرنا تے بے بہانے جناب ہی ہو جائے بول رہے۔ نماز تے جنت پئیے جی، نماز تے جنت پئیے جی، جو نماز نو اہمیت نہ ہوندی تے زہرا دا لال زہر دی اوکھیوں کے کیوں پڑے آ؟ ایڈی اوکھی پڑی سی زہر دی نماز دا ٹائم ہوئے، لکو دک سہرا، گرمی دی شدت، دیاں تے بھیڑاں تسیاں، آج بہار حسین میں روڑ دی، میں پڑھتا پیانس 5000 دا لشکر لے کے عمر ابن سعد کربلا دی زمین پہ آیا ہے، علی دیاں دیاں نو ڈراون کہاں اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ظہر دی نماز دا ٹائم ہویا ہے، ابو تمامہ سیداوی قریب آکے زہرا دا لال دل چاہتا ہے زندگی دی آخری نماز تیرے قدمیں پڑھا۔ فرمائیں جعلک اللہ من المصلین، اللہ تیری نمازیاں جو اٹھاوے میں نے اوکھوے لے نماز یاد نہیں۔ میری گل سن سو تو جناب دی توجہ ہو سی، درد پیدا ہوئے سی۔ ایک ہے کربلا دے جنگل چ نماز پڑھنا، ایک ہے حسین دی حفاظت کر کے زہرا دے پتر نو نماز پڑھانا۔ ان نیزہ تے سنے ذرا ذہن چلایا، نیزے دی انی تیز ہوئے، تیر دیاں نوکا مڑی ہوئی ہوئے، تلوار تیز ہوئے، نوکیلے پتھر ہوئے، نماز اکبر دے بابے شروع کی دیئے۔ ابو زہیر ابن قین آیا ہے، ابو سمامہ سیداوی آیا ہے، سعید ابن عبداللہ آیا ہے، میں آدھا سلام تو ہڈی حفاظت تے جلے نیزہ آندانا ابو تمامہ سینہ کر کے نیزے ڈھل کے آدھا اکبر دا بابا تو سکون دی پڑا۔ ادوں تیر آندہ زہیر ابن قین سینے تے ڈھل کے آدھا زہرا دا لال تو سکون دی پڑا۔ اجرکم اللہ اجرکم، نماز تو فارغ ہوئے، ابو سمامہ سیداوی حسین دی جھولی ڈٹھا ہے، سینے تے سارے تیر تے نیزے ہن، آخری جان دی رحمت باقی آئی ہوتا وے کیا دا حل وفیتو یبنا رسول اللہ، رسول دا پتر نوکر دی وفات راضی ہے۔ فرمندن انت امامی فی الجنہ، اوکھے ویلے میں نے نماز پڑھوائی، میں جنت دا مالک ہو کے وعدہ کرے نا، جنت جو پہلے تو ویسے وقت میرا اکبر ویسی، پہلے تو ویسے وقت میرا قاسم ویسی، پہلے تو ویسے وقت میں جنت دا مالک ویسی۔ اجرکم اللہ، میں نے تھے آکھن دیو رل کے میں نے آکھن دیو زہرا دا لال نماز تیری بہت کھی آئی، تیرہ تے تلواراں پڑھی آئی،
لیکن پتر موجودہ نہیں، صحابہ موجودہ نہیں، دریاواں دے وچ کھلو کے پڑھیے بہناں دا چنتا ہی آیا، دھیاں دا چنتا ہی ڈاڈا آیا، لیکن مولا اسے دھرتی تے ایک نماز ہوئی ہے، شام غریباں دی لٹ تو پچھو ہوئی ہے، پڑھا والا مرد نائی مستور آئی ہے، تو علی دا پترا میں او علی دی دھی آئی، تیرے ہاتھ کھولے آئے، او دے ہاتھ بدھے ہوئے آئے، تیرا امامہ سر پہ آئی، او دی چادر لٹھی ہوئی آئی، تو پترا چاہے او لاش آئے۔ اکبر دا بابا تے صحابہ دے درمیان پڑھیے، تیری بہن لاشاں دے درمیان پڑھیے، کہ دو پتر کٹھے پے، نو بھرا بغیر دفن دے پے۔ یار کہتا ہے ایک بھرا کو سوچے انہوں نمازاں بھول گئے نہیں، پتہ نہیں کہ بھی نماز نال محبت آؤس، نو بھرا کٹھے پے، دو پتر کٹھے پے، بھرا دے صحابہ کٹھے پے، کٹھے ہوئی لاشاں دے درمیان علی دی بھی مٹی دے تیمم کیتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ تنیا کو قد رحم کرے، خدا کو اپنے غم میں جگدہ ہمارو آوے، بسم اللہ حیاتی دراز ہوگی، بہنہ دے نصیب ہوئے۔ میں جانتا مسئلے کو علی دی بھی واقف آئی ہے، جدا اللہ نے کعبہ در نگاہ کی جس میری آقا لادی دیا ہنجو نور پین آدھی میرا اللہ مسئلے تو واقفہ علی دی دیا مستور نماز پڑھنی ہوئے، علیحدہ کمرہ ہوئے، چادر کیتی ہوئی ہوئے، زمین دے چادر خط کھچے، میرا اللہ میری زندگی دی پہلی نماز ہے میری زینت بغیر چادر دے پڑھنی پئی ہے، میرا اللہ میری اچھی نماز۔ ماتم ثواب ہونا ہے، ماتم کی تکر سائی اللہ، ماتم ثواب ہونا ہے، بسم اللہ کرنا، میرا دل آتا ہے آج میں چار جملے اس شہید پڑھا جڑا حسین دی کربلا دا دروازہ بڑھے ہے، دنیا مہمان بھی عزت کریں دیئے، 18,000 میزبان آئی ہے، زہرا دے پتر کا ایک مہمان ہے، اجرکم اللہ تسا الہا جو کہلے سجے ٹر ویندے، کہلے کھپے مہمان ٹر ویندے، ہاتھ مل مل گیا دا اوہ ٹر پئی سی، ہاتھی لکھ بیٹھا زہرا دا لال بہنا نال لے گیا تو ٹر سی، ہاتھی ملندہ ہے دا کوفے دے حالات ہی ٹھیک نہیں۔ بسم اللہ کرام، بسم اللہ کرام، کوئی گھر نہ جڑا دروازہ چا کھولے ہاں تے جا چا دے لے ہاں، ایک مائی نو ڈٹھس دروازے تے کھلیے، قریب آ کے رک گئے، مائی علی شہزادہ تیرے کہیں دروازے تے رکنا ٹھیک نہیں، اپنے گھر ٹوڑویں ٹھٹا سا کر کے اندر پانی پیوا سکتی، مائی پانی لے یہ شہزادہ پیتا ہے، اٹھائیں جام رکھ کے بہ گیا ہے، دوبارہ آئیے لہجہ بدلے ہو رہا، اگلے جوان تے پانی مگے، میں تن پانی دے چھوڑے، کوفے دے حالات ٹھیک نہیں، اپنے گھر ٹوڑوان اکھی بس پہیاں، زیادہ گھر ہوئے دا جیدہ ہوئے، ایری آواز بتا دوں، بسم اللہ کریں، گھر ہوئے دا جیدہ گھر ہوئے، اتر لے کیا دی انت مسلم ابن وکیل، جیدہ کوفت گھر کوئی نہیں ہوتا ہتو غریب حسین دا وکیل ہے، جیدہ نام مسلم ابن وکیل ہے، فرمیدے نا مسلم ابن وکیل، مائیو وکیل دا چان مایا، دروازہ کھولے ازات جوڑ گیا دیر معافی دیوے میں جھڑکا میں بڑھیا، آگے میں پتا نال لہرا دبال جڑنا پہ، آگے اعلان نہ ہوئے میں لہرا دے متھے کیوے لگسا، میں جھڑکا میں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، دروازہ کھولیا سے بستر بنائے، ساری رات جاگ
مہمان مارن کا اجرکم اللہ محمد ابن اشعث دی کمام جڑے سیدو منو بامی دلال سمجھ کے معاف کرے آئے محمد ابن اشعث حرام دادے جہدہ میں دی دی گرے دے سکینہ میں بابل تماچا مارے پیغمبر دا پدر زمین دے جھڑا تیاری کی تھی خون پایا ہے زنا پائی ہے تلوار چاہیے اللہ کو بھلائی ہے مولا گھبرا نہیں ہے کہہ دی جراتے میرے گھر آوے اچھی واس پریاز ہے آدھا رج نہ ہوئے ہو بدماش اندھا دھمکی دے دل گھر جلا چھوڑے دے اے او کمینے میرے رسول حیاء نہیں کرے دے آدھا میں عاش میں جمانا میری غیرت گوارا نہیں کرے دے بتا میرے لیے تیرے گھر فوج آؤں دے اور
مخدوم تو نے آپ کے لیے پرسداری قبول فرمائے، آپ کی یہ گریہ ازاری جناب رسول خدا قبول فرمائے۔ جو مومنین مومنات اس عشرہ محرم کے انعقاد میں ہمارے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ تمام عزادار ماتمدار جو عشرہ محرم العام میں شرکت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور مولا حسین